الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا
بلبل کا ترنم دلاؤ، چمن دار کلیوں کا تبسم دلاؤ، ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی مطب شاہ اسی نام سے ہے۔ بارگاہ سمدیت میں حمد و ثنا حضور آقا کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم جملہ حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ذمن میں مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد ازاں ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ سفر المظفر اپنے اختتامی ایام کے اندر ہے، اور ماہ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدسہ اس کی آمد ہے، اور آپ تمام احباب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا مقدس اور مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا عزتوں اور رفعتوں والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدسہ کی 12 تاریخ کو تاجدار انبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جس آیہ مقدسہ کو میں نے آج کا موضوع سخن بنایا، اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں آپ احباب کے سامنے ان انعامات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو انعامات اللہ رب العزت نے کائنات کے انسانوں پر اپنے نبی کے صدقے سے عطا فرمائے، جن انعامات کی بارشیں اللہ رب العزت نے تاجدار انبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کائنات کے انسانوں پر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور ان پر انعامات کی بارشوں کا نزول فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا،
کہ ان میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب اس انعام کی اگر خصوصی شان کو دیکھا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو انعام اہل ایمان پر ہوا، اگر اس کی شان کو دیکھا جائے تو دیگر انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے اپنوں اور بیگانوں، خاص اور عام، مومن اور کافر سب کے لیے ہیں، لیکن تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو ہستی اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا دروازہ بند کر کے اور اہل ایمان کے اوپر کرم فرما کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما کر جو احسان اور جو انعام امت مسلمہ پر اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ صبح قیامت تک کسی اور امت پر اتنا احسان رب کی طرف سے نازل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس انعام کے اگر لطف کو دیکھا جائے اور اس لطف اور کرم سے اگر اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے کسی کو سرفراز فرمایا اور کسی پر اس لطف و کرم کی بات کی گئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے ایمان والو، رب کی طرف سے تم پر یہ احسان کیا گیا ہے، رب کی طرف سے تم پر یہ انعام کی بارش نازل کی گئی ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات نے اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر اس آیہ مقدسہ کو دیکھا جائے اور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ بات روزے روشن کی طرح ہم پر عیا ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کائنات کے انسان جس ابتری کا شکار تھے اور یہ کائنات کی پوری انسانیت جتنی پستی اور ذلت کے اندر گری ہوئی تھی اور کائنات کے انسانوں کو دیگر مظاہر جس طرح رسوا اور ذلیل کر رہے تھے، لیکن جب لجپال نبی کی آمد ہوئی اور تاجدار انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بشریت کا لبادہ ہو کر اس کائنات کے اندر موجود ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس کائنات کے اندر موجود فرمایا تو خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا کی ہر نعمت کائنات میں انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، یہ چرند کو دیکھ لیا جائے، پرند کو دیکھ لیا جائے، حیوانات و نباتات کو دیکھ لیا جائے، آپ سے پاس کو دیکھ لیا جائے، ہوا اور پانی کو دیکھ لیا جائے، ساری کائنات کے انسانوں نے اس انعامات پہ رب کائنات کی طرف سے برابر تقسیم کیا گیا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا نام لیا ہے تو خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ کائنات کے اندر یعنی جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہے اس میں ہر ایک بندے کو حصہ عطا ہوا ہے، کائنات کا ہر انسان ایک نعمت سے مستفید ہوا ہے، لیکن جو اپنے نبی کی نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس سے اگر کوئی مستفید ہو سکتا ہے تو وہ کائنات کے اندر میرے محبوب کے غلام مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا،
کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، مومنین پر کائنات کے نبی کو عطا کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے احسان کیا گیا۔ اب اس احسان کی وجوہات کیا تھی؟ اپنے نبی کو اللہ رب العزت نے مومنین میں پیدا فرما کر بشریت کا لبادہ اوڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ اب اس کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں ان میں جو بھی مومن ہے ان پر احسان کیسا ہے، ان پر اللہ رب العزت کا انعام کیسا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے عرب کے معاشرے کو ذرا ایک نظر سے دیکھ لینا تو ہماری جسم کی نس نس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ عرب کے اگر اس معاشرے کا ہم مطالعہ کر لیں وہ معاشرہ کیسا تھا، تو امام الانبیاء کے غلاموں اگر اس معاشرے کے بارے میں پڑھا جائے اور عرب کے اس معاشرے کی پستی اور ذلت کو دیکھا جائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بعثت سے پہلے مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے اہل عرب کا دین کائنات کے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بدترین دین تھا۔ اس وقت لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہر کسی نے اپنا اپنا خدا تراشا ہوا تھا، ہر کوئی اپنے خدا کو لیے بیٹھا تھا، اپنے خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکا کرتا تھا۔ ان کے اگر اخلاق کی پستی کو دیکھا جائے، اخلاق کی پستی اتنی خراب تھی، امام الانبیاء کے غلاموں ان کی اخلاق کی پستی اور ذلت اتنی تھی کہ اگر ان کا والد فوت ہو جاتا تو وہ ماں کو جا کر منڈی کے اندر بیچ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ماں کو جا کر منڈی کے اندر بیچ دیا کرتے تھے۔ ان کے اخلاق کی پستی کا یہ عالم تھا۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں اگر کسی قبیلے کے اندر تھوڑی سی لڑائی ہو جاتی تو تاجدار انبیاء کی بعثت سے پہلے اس عرب کے قبائل کا معیار یہ تھا اور ان کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ امام الانبیاء کے غلاموں چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہو جایا کرتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، اس معاشرے کے اندر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کے پیارے محبوب تاجدار انبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ تشریف لائے، تاجدار انبیاء نے مکہ کی سرزمین پر آنکھ کھولی تو امام الانبیاء کے غلاموں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اہل مکہ کی سرزمین پر آپ جلوہ فرما ہوئے تو رب کعبہ کی قسم ہے پھر ذلت اور پستی اس خطے سے مٹتی چلی گئی۔ اور جو لوگ ذلت اور پستی میں گرے ہوئے تھے، جو لوگ میرا روی کا شکار تھے، جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، رب کعبہ کی قسم ہے رب نے جو ان پر انعام فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کائنات کا نبی جب ان لوگوں کے درمیان تشریف لے آیا تو امام الانبیاء کے غلاموں وہی لوگ جو ماں کو منڈیوں کے اندر بیچنے والے تھے، کائنات کے نبی نے آ کر ان کو بتایا کہ لوگوں یہ ماں آسائشہ ہے، جب منڈی کے اندر بیچنے کے لیے تمہیں رب نے عطا نہیں فرمایا بلکہ ماں آسائشہ ہے، رب نے اس کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا، رب نے اس کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں آپ اگر اہل عرب کی لغو و عادات کے بارے میں پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عرب کے اس معاشرے کو دیکھیں تو امام الانبیاء کے غلاموں ان کی جاہلانہ رسومات سے جو مورخین نے لکھا ایک رسم یہ تھی کہ جب بارش برسنا بند ہو جاتی تھی، کہیں کہیں ماں بارش نہ ہوتی، بارش برسنا بند ہو جاتی تو پھر
دو ایسے درخت تھے، ایک کا نام سلا تھا اور دوسرے کا نام عشر تھا۔ اب ان کے اخلاق کی گراوٹ اتنی تھی، وہ اتنی ذلت اور پستی کے اندر گرے ہوئے تھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، انسان تو درکنار ہے، وہ جانوروں سے بھی ایسا بدترین سلوک کیا کرتے تھے، جانوروں سے بھی ایسے بدترین رویے سے پیش آیا کرتے تھے کہ آج کا انسان اگر ان کے اخلاق کی گراوٹ کے بارے میں پڑھ لے تو بندے کے جو نس نس ہے اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ اب مورخین نے اس بات کو لکھا کہ جب بارش برسنا بند ہو جاتی اور کہیں کی ماں بارش نہ ہوتی تو مکہ کی سرزمین پر دو درخت تھے، ایک درخت کو سلا کہا جاتا تھا اور دوسرے درخت کا نام عشر تھا۔ اب اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ ان دونوں کی ٹہنیوں کو وہ کاٹ لیا کرتے تھے۔ اب جب ان ٹہنیوں کو کاٹ کرنا وہ ایک گائے کی دم کے پیچھے باندھ کر، اب جب اس دم کے پیچھے باندھ کر ان شاخوں کو، اس کے بعد وہ ان شاخوں کو آگ لگا دیا کرتے تھے۔ اب ان کی اخلاق کی گراوٹ کو دیکھا جائے، وہ ان شاخوں کو گائے کی دم کے ساتھ باندھ کر، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا، ان کے افکار و نظریات کی ذلت اور پستی یہ تھی کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب ہم ان شاخوں کو اس دم کے ساتھ باندھ کر اس گائے کو پہاڑ کی طرف بھیج دیں گے اور یہ آگ پیچھے لگی ہوئی جب پہاڑوں کے اندر پھرے گی اور جب اسے تکلیف محسوس ہوگی تو اللہ رب العزت آسمان سے بارش برسا دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے گراوٹ اور پستی کا وہ لوگ شکار تھے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، ایک اور بات جو مورخین نے لکھی کہ ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ وہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ جب مقابلہ کرتے نا تو ادھر سے ایک بندہ ایک اونٹ اس کو ذبح کرتا، دوسری طرف سے دوسرا بندہ دوسرے اونٹ کو ذبح کرتا، تیسری طرف سے پھر پہلے والا بندہ وہ اونٹ کو ذبح کرتا، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا کہ وہ اتنے اونٹوں کو ذبح کرتے، ایک سے بڑھ کر ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا، پھر اس کے مقابلے میں پھر دوسرا اس سے زیادہ اونٹوں کو ذبح کرتا۔ اور مورخین نے لکھا ہے ان کے افکار و نظریات ایسے تھے، ان کی اخلاق کی گراوٹ ایسی تھی کہ وہ جتنے زیادہ جو بندہ اونٹ ذبح کر لیا کرتا اس مقابلے کے اندر، عرب کے اس معاشرے کے اندر اسے فتح حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا اور پھر وہ اونٹ جنہیں ذبح کیا جاتا، وہ اونٹ جن کے گلے پر چھری چلائی جاتی، امام الانبیاء کے غلاموں جب ان کے گلے پر چھری چل جاتی تو پھر وہ اونٹ کسی کام کے نہ رہتے، وہ کسی کے کھانے پینے کے قابل بھی نہ رہتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کوفہ میں تشریف فرما تھے تو ایک روایت اسی طرح کی آتی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ لوگوں نے مقابلہ کر کے ایک دوسرے کے مقابلے میں اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کیا۔ تو جب آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا گیا تو شیر خدا چونکہ وہ علم کا باب تھے اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ جو تم نے اونٹ ذبح کیے ہیں یہ حلال نہیں ہے۔ لوگ سوال کرنے لگے علی ان کو تو رب کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، ان کو تو اللہ رب العزت کا نام لے کر گلے میں چھری چلائی گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں زیادہ ان کو ذبح کرنے کی جو وجہ تھی تم نے اپنی عداوت اور اپنی مرضی سے ایک دوسرے کا حسد رکھنے کی وجہ سے اونٹوں کو ذبح کیا تھا، تو ان اونٹوں کا کھانا حرام ہے۔ اب ان سارے کے سارے اونٹوں کو ذبح کیا جائے اور ان کو گوشت ایک میدان کے اندر رکھ دیا جائے، ان کا گوشت کھانا انسان کے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے ان اونٹوں کو ذبح کیا گیا ہے۔
اگر اللہ کی رضا کے لیے اونٹوں کو ذبح کیا جاتا، یہ اونٹ کھانے کے لیے حلال ہوا کرتے۔ تو عرب کا یہ دستور تھا کہ جب انہوں نے باہم مقابلہ کرنا ہوتا، جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنی ہوتی، تو ایک بندہ ایک طرف سے ایک اونٹ ذبح کرتا، ایک بندہ دوسری طرف سے پھر دو اونٹ ذبح کرتا، تیسری طرف سے پھر امام الانبیاء کے غلاموں تیسرے اونٹ کو ذبح کیا جاتا۔ اس طرح مال کا بھی نقصان ہوتا، حیوانات پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ لیکن جب لجپال نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے۔ آپ کے علم کی کرنیں جب اہل مکہ پر پڑی اور آپ کے سینے کے نور کی سوائیں جب اہل مکہ کے سینے کے نور کے اندر منتقل ہوئی تو امام الانبیاء کے غلاموں پھر جانور تو درکنار ہے، پھر انسان بھی ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا نبی صرف انسانوں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، اللہ رب العزت نے صرف انسانوں پر احسان نہیں فرمایا بلکہ کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احسان مند ہے۔ ہرن کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں ہرن شکاری کے جال میں آ گئی، تاجدار انبیاء نے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہرن شکاری کے جال کے اندر ہے۔ اب ہرن نے جب دیکھا نا کہ لجپال نبی آپ تشریف لا رہے ہیں، اب تھی ہرن لیکن ادب والی تھی ہرن لیکن ادب والی تھی، اس کو بھی معلوم تھا کہ لجپال نبی کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہر خزانے کی کنجی عطا فرما دی ہے، اور ان کے صدقے سے رب نے ساری کی ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، کیونکہ لجپال نبی کی زبان اقدس میں یہ الفاظ نکلے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ محمود اگر میں نے تجھے تخلیق نہ فرمانا ہوتا تو میں کائنات کی کسی شے کو بھی تخلیق نہ فرماتا، میں کائنات کی کسی شے کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ گویا رب کائنات نے کائنات کے انسانوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اپنے نبی کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ان سارے جہانوں کو پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے ساری کی ساری کائنات کی بزم کو سجایا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہوا اور پانی، یہ چرند اور پرند، یہ حیوانات و نباتات، یہ عرش و فرش، یہ ساری کی ساری مخلوقات، یہ طرح طرح کے رنگ و روپ، یہ طرح طرح کے حیوانات و نباتات، اگر ساری کی ساری کائنات کے اس گلشن کو سجایا گیا ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں سارے کے سارے کائنات کے باغ کو میرے اور تیرے نبی کے نور کے صدقے سے سجایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر میں نے تجھے تخلیق نہ کرنا ہوتا، میں نے تجھے اس کائنات کے اندر نہ بھیجنا ہوتا تو میں کسی شے کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ گویا پوری کی پوری کائنات فرش سے لے کر عرش تک اور پہلے عرش سے لے کر عالم آسمان سے لے کر عالم لاہوت تک، عالم لاہوت سے عالم ملکوت تک اور پھر عرش معلیٰ تک سارے کے سارے جانوں کو اگر دیکھ لیا جائے یہ میرے اور تیرے نبی کے قدموں کا صدقہ رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں اس لیے اقبال کہہ گئے تھے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استاذہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تو بشامادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کی آمد سے پہلے
عرب کے معاشرے کا ایک دستور یہ تھا، عرب کے معاشرے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اخلاق کی ذلت اور پستی کتنی نیچے ان کے اخلاق کی گراوٹ تھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر کسی کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی تو وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اسلام لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں جب عہد جاہلیت میں تھا، یا رسول اللہ میں تجارت کی غرض سے اپنے گھر سے باہر گیا۔ یہ عرب کا دستور تھا، یہ عرب کا معاشرہ تھا، یہ ان کے اخلاق کی گراوٹ تھی، یہ ان کے نظریات اور اعتقادات کی پستی اور ذلت تھی۔ وہ صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں تجارت کی غرض سے شہر سے باہر گیا، آقا میں جس وقت اپنے گھر سے نکلا میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی حاملہ تھی۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو جاتے ہوئے ایک نصیحت کی، میں نے اپنی بیوی سے گفتگو کی اور بیوی کو کہا کہ جب تیرا بچہ پیدا ہوگا، اگر وہ بچی ہوئی، اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی، جو کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا، اہل عرب کے معاشرے کے اندر بیٹی کو حقارت اور ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ حضور علیہ السلام کا صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنا واقعہ حضور علیہ السلام کو سنا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کا وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر بیٹی ہمارے گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے تو بیٹی میرے لیے ذلت اور حقارت کا باعث بنے گی، میری نظریں لوگوں کے سامنے معاشرے کے اندر قبیلے والوں کے سامنے نیچی ہو جائیں گی۔ اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے گھر واپس لوٹنے سے پہلے تو اس کو زندہ درگور کر دینا، اس کو زندہ درگور کر دینا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ صحابی اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ تجارت کی غرض سے اپنے شہر سے باہر چلا گیا تو اس کے گھر اللہ رب العزت نے رحمتوں والی بیٹی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی حضور کے سامنے بیٹھا ہے، حضور کے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں سفر سے واپس آیا، میں نے آ کر اپنے دروازے پر دستک دی، یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ اندر سے ایک چھوٹی سی بچی ہے، ننھے اس کے ہاتھ ہیں، یا رسول اللہ اس کی توتلی زبان ہے، یا رسول اللہ وہ آ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے دروازہ کھولتی ہے اور میرے سینے کے ساتھ آ کر چپٹ جاتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے جب اس بچی کو دیکھا میں بڑا غضبناک ہوا، مجھے بڑا غصہ آیا، میں اپنی بیوی کے پاس گیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اے میرے گھر کے سربراہ، یہ ہماری بیٹی ہے جس کو میں نے جنا ہے، اور میری مامتا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اسے زندہ درگور کروں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح احسان بن کر امت کے مسلمانوں پر، کائنات کے مسلمانوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بن کر مبعوث ہوئے۔ حضور کا وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنا سامان تجارت ایک سائڈ پہ رکھ دیا، میں نے اس بچی کو اٹھایا، ہاتھ میں نے گدال لی، یا رسول اللہ میں جنگل کی طرف چل دیا، یا رسول اللہ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر جنگل تھا، میں نے اس بچی کو ایک سائڈ پر بٹھایا، ایک طرف بٹھا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ اب یا رسول اللہ میں گڑھا کھود رہا ہوں، اب صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، اس مجمع کے اندر حضور تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہے، حضور کے جلیل القدر صحابہ موجود ہے، اور وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں اپنا عہد جاہلیت کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ میرے لجپال نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے،
اور روایت کے اندر آتا ہے امام الانبیاء کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، جب میں اس گڑھے کو کھودتا یا رسول اللہ زمین سے مٹی اٹھتی، یا رسول اللہ میرے چہرے پر پڑتی، یا رسول اللہ پاس بیٹھی میری بچی جب اس مٹی کو میرے چہرے پر پڑتے ہوئے دیکھتی، یا رسول اللہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ میرے پاس آتی، یا رسول اللہ وہ اپنے دوپٹے کا پلو سیدھا کرتی، یا رسول اللہ وہ اس دوپٹے کے پلو سے یا رسول اللہ میرے چہرے پر پڑنے والی مٹی کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابی تجھے اپنی بچی کو دیکھ کر پھر بھی رحم نہیں آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ رحم نہیں آیا۔ عرب کا یہ معاشرہ تھا، عرب کا یہ دستور تھا، ان کی اخلاق کی گراوٹ تھی، ان کے عقائد و نظریات ایسے تھے کہ وہ بیٹیوں کو اپنے لیے آر محسوس کیا کرتے تھے۔ بیٹی اس معاشرے کے اندر حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی حضور کی برکات یاد کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری وہ بیٹی تھی، یا رسول اللہ میرے چہرے پر مٹی پڑتی، یا رسول اللہ اس مٹی کو اپنے پلو سے میرے چہرے سے صاف کرتی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تجھے پھر بھی یاد نہیں آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے دل کے اندر بیٹی کی محبت پیدا نہ ہوئی، مجھے اپنی بیٹی پر یاد نہیں آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے گڑھے کو کھود لیا، یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں رکھ کر جب اس پر مٹی ڈالنے لگا، یا رسول اللہ میرے چہرے پر پھر پسینہ آ گیا۔ یا رسول اللہ جب میرے چہرے پر پسینہ آیا نا، اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے یا رسول اللہ میرے چہرے پر اور ماتھے پر جو پسینہ تھا اس پسینے کو صاف کیا، لیکن یا رسول اللہ مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں روایت کے اندر آتا ہے امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ وہ صحابی اس واقعے کو بیان کرتا ہے، تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی پھر اس واقعے کو بیان کر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ صحابی اور اپنی بیٹی کے واقعے کو بیان کرتا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا پھر وہ صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کو واقعے کو بیان کیا۔ تو تاجدار انبیاء کے غلاموں حضور نے کائنات کے انسانوں کو آج کر کے بتایا ہے کہ لوگوں یہ بیٹیاں نفرت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بیٹیاں حقارت اور ذلت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس گھر کے اندر رب بیٹی عطا فرما دیا کرتا ہے اللہ اس گھر کے اندر اپنی رحمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر یہ احسان فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہے، بیٹیاں حقارت کی نظر سے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بیٹیاں تمہارے لیے ذلت کا ساما نہیں ہے، بلکہ جس گھر کے اندر رب بیٹی عطا فرما دیا کرتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر کا رخ کر لیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تاجدار انبیاء کے غلاموں لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جس کو اللہ رب العزت دو بیٹیاں عطا فرمائے، حضور نے اس طرح ہاتھ کا اشارہ فرمایا، بولیے کس طرح؟ ہاتھ چاہ کے ذرا بولو۔ اس طرح حضور نے ارشاد فرمایا رب جس کو دو بیٹیاں عطا فرما دے اور پھر ان بچیوں کی اچھے طریقے سے وہ تربیت کرے، اچھے طریقے سے ان کی پرورش کر کے اور ان کی شادی کر کے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ان کی شادی کر کے ان کو اپنے گھر کا کر دے تو امام الانبیاء کے غلاموں حضور نے ارشاد فرمایا رب اس بندے کو جنت کے اندر ٹھکانہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کو اس بیٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو پردے کو اپنے لیے آر سمجھتی ہے، جو پردے کو اپنے لیے جاہلانہ رسم سمجھتی ہے، آج اس بیٹی کو سوچنا چاہیے کہ میرا عزت اور وقار کس نے معاشرے کے اندر زندہ کیا ہے،
مجھے عزت اور مقام معاشرے میں کس شخصیت اور کس ہستی نے دیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر کائنات کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو آج تک لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہوتے، بیٹیوں کو ذلت اور حقارت کی نگاہ سے آج تک دیکھا جاتا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہوا، رب کا مومنوں پر احسان ہوا کہ گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ میرے نبی نے آ کر بتایا ہے۔ آج اس بیٹی کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ آج میری عزت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے ساتھ ہے۔ آج اگر میرا مقام اور مرتبہ معاشرے کے اندر ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کے طریقے اور نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر آج معاشرے کے اندر عورت کا عزت اور مقام ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور اس معاشرے کی ذلت اور پستی کا آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کتنا عظیم رشتہ ہے، کہ ماں کے بارے میں کسی کے ذہن کے اندر، کسی کے تفکر اور سوچ کے اندر ذرہ برابر بھی غلط خیال نہیں آ سکتا، ذرہ برابر بھی، چاہے دنیا جہان کا بندہ برا ہو، دنیا جہان کا گناہ گار ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اسے جو ماں جیسی ہستی عطا فرمائی ہے، دنیا کے ہر رشتے سے بندہ غداری کر سکتا ہے، اس سے منہ موڑ سکتا ہے، لیکن ماں کا رشتہ اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں کو ایسا عطا فرمایا ہے کہ بندہ کائنات کے سارے رشتوں سے منہ موڑ سکتا ہے، لیکن ماں کے رشتے سے بندہ منہ نہیں موڑ سکتا۔ لیکن عرب کا دستور آپ دیکھیں، عرب کے اس معاشرے کی ذلت اور پستی کے افکار و نظریات کو دیکھیں کہ اگر باپ فوت ہو جاتا تو دو طریقے تھے عرب کے اس معاشرے کے اندر حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے۔ پہلا طریقہ کار کیا تھا کہ گھر کے اندر جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا وہی اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ آج کے اس معاشرے کے اندر کوئی سوچ سکتا ہے بندہ کہ اپنی والدہ سے وہ نکاح کر لے؟ یقیناً تھوڑا سا بھی جس کے اندر غیرت ایمانی ہو وہ نہیں سوچ سکتا، بلکہ اس کی سوچ اس کے دل میں بھی نہیں آ سکتی، اس کی سوچ اس سے کوسوں دور ایسی سوچ اہل ایمان سے ہوا کرتی ہے۔ لیکن عرب کا یہ دستور تھا کہ گھر کے اندر جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ یا تو اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، یا دوسرا طریقہ جو رائج تھا کہ اس ماں کو باپ کے جنازے کے بعد، جو اہل عرب کے دستور کے مطابق جس طرح بھی ان کا جنازہ ہوا کرتا تھا، اس کے بعد ماں کو سارے بیٹے اٹھاتے، اس ماں کو منڈی میں لے جایا جاتا، پھر ماں کی قیمت لگوائی جاتی، اور سب سے زیادہ جو بندہ بولی لگاتا، سب سے زیادہ جو ان کی ماں کی بندہ اس منڈی کے اندر قیمت لگاتا، وہ بیٹے جو اس ماں کے بطن سے جنم لیے ہوتے وہ اس ماں کو منڈی میں فروخت کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ یہ اہل عرب کا دستور تھا۔ لیکن تاجدار انبیاء کے غلاموں جب حضور تشریف لائے، جب کائنات کے لجپال نبی تشریف لائے، آپ نے آ کر انہیں ارشاد فرمایا لوگو، مائیں منڈیوں کے اندر بیچنے کے لیے رب نے تمہیں عطا نہیں فرمائی، مائیں منڈیوں کے اندر فروخت کرنے کے لیے اور بولی لگانے کے لیے عطا نہیں فرمائی گئی، بلکہ لوگوں کائنات کے نبی اس بات کو ارشاد فرما گئے، لوگوں ماں کے قدموں میں رب نے جنت کو رکھ دیا ہے، جو جنت کو خریدنا چاہتا ہے وہ اپنی ماں کے قدموں کے اندر آ کر بیٹھ جائے، میرے رب نے جنت کے اندر عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ والدین کا اگر ہمیں مقام بتایا تو کس سے بتایا؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استاذہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشاماد اسی نام سے ہے۔ کائنات کے نبی نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، کائنات کے نبی نے آ کر ہمیں یہ بتایا لوگوں اگر تمہاری بیٹی تمہارے گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ تمہارے لیے ذلت اور حقارت کا باعث نہیں ہوا کرتی، بلکہ رب کی رحمت سے تمہارے گھر کی طرف رخ موڑ دیا کرتی ہے۔ رب نے تمہیں ماں کا رشتہ عطا فرمایا ہے،
लोगों मंडियों के अंदर बेचने के लिए माँ का हिस्सा तुम्हें अता नहीं फरमाया गया, बल्कि जो बंदा माँ की खिदमत कर लिया करता है तो जन्नत के अंदर अपना ठिकाना बना लिया करता है। लोगों बैल का हिस्सा तुम्हें अता फरमाया गया तो बैल तुम्हारे लिए गैरत का मकाम रखती है। अगर माँ का हिस्सा तुम्हें अता फरमाया गया है तो आप ये साथ फरमा दे जो प्यार और मोहब्बत के साथ रब की रजा के लिए अपने बाप को देख लेता है, रब उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। रब उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। इमामुल अंबिया के गुलामों, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना प्यारा महबूब अता फरमाकर मोमिनों पर एहसान फरमा दिया है। बाकी जितनी भी कायनात के अंदर नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है, हवा पानी को देख लिया जाए, हैवानात और नबातात को देख लिया जाए, माल दौलत को देख लिया जाए, मकानात को देख लिया जाए, तजारत को देख लिया जाए, जमीन को देख लिया जाए, दुनिया की सारी आसाइशें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के सारे इंसानों में बांट कर रख दी, चाहे वो काफिर हो चाहे मुस्लिम हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक नेमत के अंदर सबका हिस्सा मुकर्रर फरमा दिया है। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई आमिना के दुल्हे के दिन की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जब मैं अपना महबूब तुम्हें अता फरमा रहा हूँ तो महबूब सबको अता नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया कि महबूब उन लोगों को अता किया जाएगा जो मेरे महबूब के गुलाम होंगे, जो मेरे महबूब के गुलाम होंगे। इसलिए इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन पर खास करके एहसान फरमाया कि उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना महबूब अता फरमा दिया। और यकीन जानिए, और अगर आज यूरोप के दस्तूर को देखा जाए, यूरोप के माशरे को देखा जाए और उम्मत मुस्लिमा के अफकार और नजरियात को देखा जाए, आज भी कोई बंदा अगर यहाँ से यूरोप जाता है, वहां पर उस माशरे के अंदर जाकर देख ले, वहां पर बहन की बाप की तमयीज नहीं की जाती, वहां पर बेटी और भाई की तमयीज नहीं की जाती, वहां पर माँ और बेटे की तमयीज नहीं की जाती। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर बेटी की तमयीज हमें सिखाई है तो ताजदार अंबिया ने सिखाई है। अगर माँ के रिश्ते का इज्जत और एहतराम बताया है वो ताजदार अंबिया ने बताया है। अगर बाप की इज्जत और रिफत हमें बताई है वो ताजदार अंबिया ने बताई है। अगर बहन का मकाम और मर्तबा हमें अता बताया है वो ताजदार अंबिया ने अता फरमाया है। तो गोया पता चला कि उम्मत मुस्लिमा को अफकार और नजरियात की जितनी भी रोशनी मुयस्सर आई है वो सारी की सारी दर मुस्तफा से मुयस्सर आई है, वो सारी की सारी दर मुस्तफा से मुयस्सर आई है। तो आज जरूरत इस अमर की है, आज हमारा ये फर्ज बनता है अपने अफकार और नजरियात को ठीक करने के लिए, अपने अफकार और नजरियात को पुख्ता करने के लिए कायनात के उस नबी का हम दामन थाम ले कि जिसके सदके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कायनात का हर रिश्ता अता फरमाया है। इंशाअल्लाह और अजीज, अगले जुमातुल मुबारक में आप अहबाब के सामने इस बात को बयान करने की कोशिश करूंगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर किस तरह कायनात के अंदर खुशी का इजहार फरमाया। और हुजूर का मिलाद करना, हुजूर की आमद पर खुशियां मनाना, ये किसी और की सुन्नत नहीं है बल्कि खुद मुस्तफ़ा के खुदा की सुन्नत है, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, बशर्ते ज़िंदगी अगले जुम्मतुल मुबारक में इस पर इंशाअल्लाह दलाइल के साथ गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।